حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کے ساتھ مصاحبت اور ہم نشینی نہ رکھ اور تیرا کھانا غیر متقی نہ کھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کے ساتھ مصاحبت اور ہم نشینی نہ رکھ اور تیرا کھانا غیر متقی نہ کھائے۔ فائدہ اس حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ ہم نشینی اور نشست اور برخاست غیر مسلم کے ساتھ نہ رکھ۔ اگر اس سے کامل مسلمان مراد ہے تب تو مطلب یہ ہے کہ فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار نہ کر۔ دوسرے جملے میں چونکہ متقی کا ذکر ہے اس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، نیز اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہ داخل ہو تیرے گھر میں متقی لوگ، اور اگر اس سے مطلقاً مسلمان مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بے ضرورت مجالست اختیار نہ کی جائے، اور ہر صورت میں تنبیہ مقصود ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرنے پر اس لیے کہ آدمی جس قسم کے لوگوں میں کثرت سے نشست و برخاست رکھا کرتا ہے اسی قسم کے آثار آدمی میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو ابھی گزرا کہ تیرے گھر میں متقیوں کے علاوہ داخل نہ ہو، یعنی ان سے میل جول ہوگا تو ان کے اثرات پیدا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سہل ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے کہ اگر اس کے پاس بیٹھا جائے تو تجھے تھوڑا سا مشک کا ہدیہ بھی دے گا تو اس سے خرید بھی لے گا، اور دونوں باتیں نہ ہوں تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو سے دماغ معطر رہے گا اور فرحت پہنچتی رہے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنے والے کی ہے کہ اگر اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری اڑ کر لگ گئی کپڑے جلا دے گی، اور یہ بھی نہ ہو تو بدبو اور دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔